کہتے ہیں فقیر تو کہتا ہے حویلی پلٹ دوں گا، لے میرا یہ جوتا ہے اس جوتے کو پلٹ کر کے دکھا دے۔ اب فقیر آگے بڑھا ہے، اعلی حضرت کے جوتے کو اس نے سیدھا کرنا چاہا، اس نے پلٹنا چاہا، لیکن جوتا ہل نہیں سکا، جوتے جنبش پیدا نہ کر سکی۔ اللہ الصمد، اعلی حضرت کہتے ہیں تو جوتے کو ہلا نہیں سکتا ہے، تو حویلی پلٹنے کی بات کرتا ہے۔ تب اس وقت اعلی حضرت نے کہا تھا، جب یہ جملہ کہا تو فقیر کہتا ہے کہ تمہارے پاس جادو ہے، تم نے جوتی پہ جادو کیا ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں اپنی زبان کو خاموش کر لے، یہ نبی کا غلام جادو کے بھروسے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی حکومت کے بھروسے کام کرتا ہے۔ اعلی حضرت نے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اعلی حضرت نے شرک کو بڑھاوا دیا ہے کہ شرک ہے، بدعت ہے، نہیں، اعلی حضرت نے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ اللہ الصمد، میں تو کہتا ہوں میرے اعلی حضرت نے ہمارے ایمان کو سوار دیا ہے۔ آج دنیا میں نہ انسان اللہ الصمد ایک دوسرے پہ ظلم ڈھانے میں لگا ہے، کوئی کسی کو شرک کی دعوت دے رہا ہے، کوئی بدعت کہہ کر کے اسے دین کے راستے سے ہٹاتا ہے، لیکن اعلی حضرت کو شخصیت کا نام ہے جس نے عقیدے بھی کو سنوار کے دیا ہے اور دل میں عشق مصطفیٰ کو ڈال کے دیا ہے۔ تبھی تو آج زمانے بھر میں اعلی حضرت کے چاہنے والے کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہم تو کہتے ہیں زندگی بھر ہم نبی کو بھی سلام بھیجتے ہیں، اور جس نے ہمارے دل میں نبی کی محبت کو ڈالا ہے اس اعلی حضرت کو بھی ہم سلام بھیجا کرتے ہیں۔ اللہ حسن اعلی حضرت نے کیسے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ اعلی حضرت کی چوکٹ ہے، ایک فقیر آ جاتا ہے، ایک مانگنے والا آ کر کے کہتا ہے مجھے 10 روپے دو، اللہ سمد 10 روپے دو۔ اعلی حضرت نے شاید کہا کہ لو 5 روپے لے لو، لیکن آنے والا کہ 10 دو ورنہ تمہاری حویلی کو پلٹ دوں گا۔ اللہ حسن اتنا سنا تھا، اعلی حضرت نے کہا چاہے تم 10 لے لو، لیکن یہ جملہ نہ کہو، یہ بات زبان سے نہ نکالو، یہ خدائی میں دعوے نہ کرو، یہ ایسی الٹی سیدھی باتیں نہ کرو۔ اس نے کہا دیتے ہو تو دو ورنہ تمہاری حویلی کو پلٹ دوں گا۔ یہ بحث چل رہی تھی اعلی حضرت میں، ایک مانگنے والے سائل میں۔ اندر سے ماں کہتی ہے بیٹا جو فقیر کہتا ہے وہ کر دو، جو فقیر کہتا ہے وہ کر دو۔ اعلی حضرت کہتے ہیں ماں دینے کو تو میں حویلی دے سکتا ہوں، لیکن نبی کی شریعت کے اندر اگر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے، اگر نبی کی شریعت کو کوئی پامال کرنا چاہتا ہے، اعلی حضرت حویلی کی جانے کو گوارا کر سکتا ہے، لیکن نبی کی شریعت پہ کوئی آنکھ اٹھائے اسے گوارا نہیں کرتا ہے۔ اتنی بحث ہونی تھی، ابھی باتیں چل رہی تھی، اتنے مفتی اعظم کا بچپنے کا زمانہ تھا، آپ چھت سے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں کہتی نہ تھی کہ فقیروں سے الجھتے نہیں ہیں، دیکھو تمہارا بیٹا چھت سے زمین پر گرا ہے۔ ابھی ماں یہ بات کہہ رہی تھی، مصطفیٰ رضا خان زمین سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جان جو تمہیں کرنا ہے کرو، تمہارے لاڈلے کو خروش تک نہیں آئی ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں فقیر تو کہتا ہے حویلی پلٹ دوں گا، لے میرا یہ جوتا ہے اس جوتے کو پلٹ کر کے دکھا دے۔ اب فقیر آگے بڑھا ہے، اعلی حضرت کے جوتے کو اس نے سیدھا کرنا چاہا، اس نے پلٹنا چاہا، لیکن جوتا ہل نہیں سکا، جوتے جنبش پیدا نہ کر سکی۔ اللہ سمد، اعلی حضرت کہتے ہیں تو جوتے کو ہلا نہیں سکتا ہے، تو حویلی پلٹنے کی بات کرتا ہے۔ تب اس وقت اعلی حضرت نے کہا تھا، جب یہ جملہ کہا تو فقیر کہتا ہے کہ تمہارے پاس جادو ہے، تم نے جوتی پہ جادو کیا ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں اپنی زبان کو خاموش کر لے، یہ نبی کا غلام جادو کے بھروسے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی حکومت کے بھروسے کام کرتا ہے۔ میں جادو پہ عقیدہ نہیں رکھتا، میں مصطفیٰ کی ذات پہ عقیدہ رکھتا ہوں۔ نبی جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور نبی کا جو ہو جاتا ہے، جو نبی کا دیوانہ چاہتا ہے اللہ اسی کام کو پورا کر دیا کرتا ہے۔ یہ اعلی حضرت ہیں، ان کی شان آج لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، کچھ لوگوں کو جلن ہوتی ہے، آخر اعلی حضرت کو اعلی حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ کچھ لوگ جلن کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر تم جل جل کر کے مر جاؤ گے لیکن احمد رضا کی شان میں کمی نہیں آ سکتی ہے۔ جتنے تم جلتے چلے جاؤ گے میرا رب اتنا عزتیں دیتا چلا جائے گا۔ اس نے کہ عزتیں دینا اگر تیرے اختیار میں ہوتا تو میں مان لیتا کہ عزتیں کم ہو جائیں گی، اگر کسی کو ذلیل کرنا تیرے قبضے میں ہوتا میں مان جاتا کہ تو اعلی حضرت کو ذلیل کر سکتا ہے، لیکن کبھی تو نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں دینا خدا کے اختیار میں ہے، ذلت دینا یہ رب کے اختیار میں ہے۔ اعلی حضرت کی شان کے بارے میں چاہتے ہو؟ آج دیکھو اعلی حضرت کے چرچے کہاں نہیں ہیں، اعلی حضرت کے نام سے دیکھو ٹرینیں چل رہی ہیں، اور جو یہ نبی کے گستاخ اعلی حضرت پہ کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں نا،
آج دیکھو جگہ جگہ اعلیٰ حضرت کے نام سے کوئی اپنی دکان کا نام پہ لکھوا رہا ہے، کوئی مکان کے دروازے پہ لکھوا رہا ہے، کوئی کہیں ٹائٹل دیتا ہے، کوئی مدرسوں کے نام پہ اعلیٰ حضرت کا نام جوڑتا ہے۔ اللہ الصمد، کسی نے اعلیٰ حضرت کے نام سے ٹرین کوئی چلا دیا گیا، ان کے مکاروں کے نام پہ کوئی ٹیمپو نظر نہیں آتا، کوئی رکشہ نظر نہیں آتا، اعلیٰ حضرت کے نام پہ ٹرینیں چل رہی ہیں، اور بتا دیا جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے زمانے والے اس کے مطیع ہو جایا کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ وہ ایک شخص تھا، ایک مولانا آئے جو کہ علم نجوم کے جاننے والے تھے، ستاروں کی چال دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے کہ بارش کب ہونی ہے، ستاروں کو دیکھ کر کے بتا دیا کرتے آج موسم کا حال کیا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ مولانا آئے نا، اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ مولانا بتاؤ کہ بارش کے کیا حالات ہیں، بارش کب ہوگی۔ انہوں نے ستاروں کی چال کو دیکھا، اپنے علم کے مطابق انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ بارش نہیں ہوگی، 1 مہینہ بارش نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ مت کہو کہ ہو نہیں سکتی، رب چاہے تو ابھی ہو جائے اور رب نہ چاہے تو 1 مہینے تک بارش نہ ہو، یہ کہو کہ میرا علم تو یہ کہتا ہے 1 مہینہ بارش نہ ہوگی لیکن رب چاہے تو ابھی بارش ہو جائے۔ وہ مولانا کہتے اعلیٰ حضرت بات تو ٹھیک ہے مگر ستاروں کی چال بتاتی ہے یہ ستارہ فلاں جگہ پر ہے، جب یہاں سے وہاں پہنچے گا اس کی چلنے کی جو دوری ہے نا تقریباً مہینہ بھر لگے گا، 1 مہینے میں جب وہاں پہنچے گا تب جا کے بارش ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ٹھیک ہے، تمہارا علم کہتا ہے یہ ستارے کی دوری کی جو لمبائی ہے چلنے کی اب 1 مہینے کے سفر کے برابر ہے، جب یہ وہاں سے وہاں پہنچ جائے گا تب بارش ہوگی، لیکن ساتھ میں اس بات کو ضرور کہو رب چاہے تو ابھی بارش ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ کہتے جو اڑ جاتے ہیں نا اڑ جاتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے رب چاہے مگر 1 مہینہ کیسے بارش ہو سکتی ہے، ابھی ستارہ بہت دوری پہ ہے، وہاں سے نکلے گا جب یہاں پہنچے گا تب بارش ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کہتے تمہاری سمجھ میں نہیں آیا ہے، ہاں 1 مہینے کا ٹائم ہے بارش کا لیکن رب چاہے تو ابھی بارش ہو جائے۔ مولانا اڑ گئے کہ 1 مہینہ بارش نہیں ہوگی، یہ ستاروں کی چال بتاتی تو ہو نہیں سکتی ہے، یہ موسم کا عنوان بتاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اٹھے ہیں اور گھڑی کو دکھا کے کہا گھڑی میں دیکھو یہ ٹائم کیا ہوا ہے، شاید یہ کہا ہو کہ 11:45 بج رہے ہیں۔ اللہ اعلیٰ حضرت کہتے 11:45 بجے ہیں، بتاؤ 12 کب بجیں گے؟ مولانا کہتے 15 منٹ کے بعد 12 بج جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت اٹھے ہیں، اس گھڑی کی سوئی کو پکڑ کر کے گھما دیا ہے، اس میں 12 بجائے، کہا کہ بتاؤ گھڑی میں کتنے بجے ہیں؟ کہا کہ 12 بج گئے ہیں۔ کہا کہ دیکھو یہ 12 بج چکے ہیں، کہا کہ 12 تو بج گئے ہیں لیکن تم نے سوئی کو جلدی ہاتھوں سے گھما دیا ہے تب 12 بجے ہیں، ورنہ 15 منٹ کے بعد 12 بجتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں بھی تو وہی کہنا چاہتا ہوں، یہ ستاروں کی چال تو کہتی ہے 1 مہینے کے بعد بارش ہوگی، رب چاہے تو ستاروں کو ہلا سکتا ہے اور مہینے کی دوری کو منٹوں میں طے کر سکتا ہے اور اسی وقت آسمان سے پانی برسا سکتا ہے۔ لیکن وہ اڑ گیا نا، نہیں حضرت وہ تو ٹھیک ہے، وہ بات تو صحیح ہے لیکن 1 مہینے کا سفر ہے، یہ سفر کیسے طے ہو جائے گا؟ 1 مہینہ بارش نہیں ہوگی۔ میرے اعلیٰ حضرت نے مچل کر کہا تو مہینے کی بات کرتا ہے، جا دروازے کو کھول کے دیکھ لے۔ اس نے کہا مولانا اٹھے ہیں، دروازے کو کھولا ہے اور دیکھ کر کے حیران رہ گیا، جب آیا تھا تو آسمان پہ بادل کا نشان نہیں تھا، دروازہ کھولا ہے تو آسمان سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے۔ اللہ سمد اعلیٰ حضرت کے پاس وہ لوٹ کر آتا ہے اور کہتا ہے حضرت یہ کیسے کمال ہو گیا ہے، جو 1 مہینہ بارش نہیں ہونی تھی وہ ابھی بارش کیسے ہونے لگی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، جو ممکن نہیں ہوتا ہے اللہ اس کو بھی ممکن کر دیا کرتا ہے، جو ہماری نظر نہیں پہچانتی ہے اللہ اسی کام کو پورا کر دیا کرتا ہے۔ عقیدہ یہ ہے جو رب چاہتا ہے تو سب ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں رب کو راضی کرنا چاہیے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں نا تم کہو کہ سب مانتے ہیں، کون نہیں مانتا اللہ کی ذات کو؟ سبھی تو کہتے ہیں اللہ جیسے چاہے ویسا ہو جائے گا، لیکن بتاؤں تمہاری زندگی کی بات، آج کسی سے کہو نا اگر تم چاہتے ہو نا کامیابی مل جائے، اگر تم چاہتے ہو نا تمہارے بچے اچھی پرورش کریں، اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں برکتیں ہو جائیں، پیسہ خوب آئے تو نماز پڑھا کرو، تو کتنے لوگ یہ کہتے ہیں حضرت وہ تو ٹھیک ہے نماز پڑھیں لیکن دکان بھی تو کھولنی ہے، نماز پڑھیں گے دکان کیسے کھولیں گے؟ گراہک کا ٹائم وہی تو آدھنے کا ٹائم ہوتا ہے، عصر مغرب کے ٹائم پہ گراہک آتے، شام کا ٹائم تو ہوتا ہے، نماز کیسے پڑھے؟ ارے نادان تجھے اللہ کی بھروسے تجھے ہر کام کرنا چاہیے تھا، اپنے عقیدے کو سنبھالنے چاہیے تھا۔ یہ جملہ جو مسجد کا امام یا کوئی عالم دین بولتا ہے نا، اگر تجھے برکتیں چاہیے، دولت چاہیے تو پھر نمازیں پڑھ، اللہ نمازوں کی برکت سے دولت پیدا فرمائے گا اور برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ حسن، لیکن تو نے عقیدے کو جھنجھوڑ دیا اور
تو نے کہا کہ نماز پڑھوں گا تو دکان کیسے کھولوں گا، اس لیے تیرا عقیدہ درست نہیں ہے۔ مدینے کے سلطان نے کہا ہے نماز وہ عبادت ہے، خدا بھی راضی ہوتا ہے، برکتیں بھی نازل ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اعلیٰ حضرت سے محبت کرنا چاہیے، اعلیٰ حضرت سے پیار کرنا چاہیے۔ میرا ایمان کہتا ہے جن کی نسبت مدینے والے سے جوڑے ہو تو پہلے اعلیٰ حضرت سے جوڑ دو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ جب تمہارے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کا دامن ہوگا، ان کا مشن ہوگا، تو انشاءاللہ بڑی سلامتی کے ساتھ آپ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ مدینے والا تمہیں خدا تک لے کر کے چلا جائے۔